السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ رحمان میں سے بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کے لیے جب لوگ بات کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کو پڑھا جائے، سورہ رحمان سے شفا ملتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، لیکن خاص طور پہ جب لوگ سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں اس پس منظر میں کہ ہمیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا گائیڈ لائن ملتی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، ہم آیت نمبر 14 پہ ہیں، اور اسی آیت کا کچھ حصہ جو ہے ابھی میں نے آپ کو کروانا ہے، تو میں انشاءاللہ اسی پہ بات کروں گی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے سے بھی دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کی ہے، سب سے پہلے بات کیا آئی تھی، اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ رحمان نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ کتنی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا، سورج چاند پورا سسٹم کریٹ کیا جو بڑی ہارمونی میں کام کر رہا ہے، میزان دیا، یعنی ہر مسئلے کو حل کرنے کا ہمیں کوئی صحیح طریقہ دیا۔ نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اون پہ ہی سارے مسئلوں کو حل کریں۔ ہر شخص کہتا ہے میں درست ہوں، دوسرا غلط ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میری بات ہے اسی کو مانا جائے اور دوسرے کی بات کو نہ مانا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں کتنی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میزان بھی ہمیں دیا کہ کس پہ ہم نے اپنی باتوں کو پرکھنا ہے، رشتوں کو پرکھنا ہے، معاملات کو پرکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھلوں کا ذکر آیا، کھجور کا ذکر آیا، اور اس پہ پھر وہی بات ہوئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آیت نمبر 14 جو ہے، اس میں تخلیق کی جو بات ہو رہی ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح کی۔ اور اس میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں بتائی تھیں، کوئک ایک ریویژن دے دیتی ہوں کیونکہ ایک ویک کا گیپ آ گیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن میں کس کس طرح سے انسان کی تخلیق پہ بات ہوئی ہے، کون کون سے مراحل ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پریگننسی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پریگننسی کی کتنی نیڈز ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے سے علقہ ہے، مضغہ ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو سب کچھ بنا تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے سارا معاملہ ہوا۔ پھر اس سے ہم تھوڑا آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں تو بہت ہی کمپلیٹ انسان بنایا، اور کہیں پہ وہ کمپلیٹ نہیں بھی تھا، اور ایسے بھی کیسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے، یعنی ایک قسم کی یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ جب کبھی کسی کا ابارشن ہو جاتا ہے یا کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں، ہم کہ اللہ تو پرفیکٹ ہے تو میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تخلیق کے معاملات میں جو اونچ نیچ ہے وہ بھی ساری بیان کر دی ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اس سے ہمارے عقیدے کا بہت گہرا تعلق ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی بتا دیا کہ نطفے سے انسان شروع ہوتا ہے اور کئی دفعہ بڑی عمر پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی جو مختلف مراحل ہیں، یعنی جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، آپ کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پھر ایک وہ جوانی کا فیز ہے جس میں ہماری میں آ جاتی ہے، میں فیصلے کر رہی ہوں، میں بڑی چیز ہوں۔ اور جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، انسان کو پھر یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا تھا، یا سوچا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ پھر مرد اور عورت کی تخلیق کی بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس کو بیٹا دے گا، کس کو بیٹیاں دے گا۔ اس پہ ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، اس پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس پہ ایک عورت کو بالکل اس کی پوری شخصیت کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ جی بیٹے نہیں پیدا کری، اور وہ بیچاری اتنی بے بسی سے بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں۔ اور سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں سننے کو اس کو کہاں سے مل رہی ہوتی ہیں؟ ایک عورت سے۔ اس کی ساس بول رہی ہے، اس کی ماں بول رہی ہے، باقی خواتین جو ہیں اس کو وہ باتیں سناتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ یعنی یہ ایک آیت ہمیں کتنے ملٹیپل میسیجز دے رہی ہے۔
پھر ہم نے اس میں یہ بھی سمجھا کہ کب اس میں جان پڑتی ہے، کب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کب اس کی زندگی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ارلی فیزز ہوتے ہیں پریگننسی کے، اس میں آئی ایم پریپیئرڈ اینڈ آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ کی بجائے ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے اور باقی سسٹم کو اسے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یعنی اس وقت اس کو دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے کہ میری جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک وقت لکھے، اس کی زندگی کے فیصلے ایسے ہوں جو مجھے ایک والدہ ہونے کے ناطے تنگ نہ کرے. اور والد کو بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے، باقی لوگوں کو بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو اولاد آنے والی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا فیصلہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، ہم نے ابارشن کی بھی بات کی کہ اگر اس کو ابارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بس ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، ہم کھلائیں گے کہاں سے، آج کل تو 2 بچے ہی آپ پال لیں. اس طرح کے سلوگنز ہم بار بار اٹھاتے ہیں. کئی جگہوں پہ کوئی اگر پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ نے وہ جان ڈال دی ہے اس کے اندر، تو اس کو پیدا کریں اور اس پہ خوش ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بچہ رکھا تھا ہماری زندگی کے لیے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اور ہاں اگر کہیں پہ کوئی ایسا میڈیکل ریزن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو ابارشن کی طرف لے جانا پڑتا ہے، اس کا بھی پورا سسٹم ہمیں جو ہے وہ ڈیفائن کر کے دے دیا. اسی سے بھی ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پریگننسی میں ایک عورت کی صحت کے اوپر کتنا زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے، اس کی جسمانی صحت، اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی ایموشنل صحت. پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ پریشان پھر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی ہسبینڈ کے ساتھ اور سسرال والوں کے ساتھ ویل ایڈجسٹڈ نہیں ہوتی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا میں کیا کروں. پھر اس کے بعد اگلے بچے آتے ہیں تو اور چیلنجز ہوتے ہیں، اسے یا تو بچے نہیں سنبھالے جا رہے یا اس کو کوئی طریقہ کار ہی نہیں آ رہا. اچھا آج کل کے دور میں نا اس سلسلے میں کلاسز بھی بہت ساری ہوتی ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو پریپریٹری کورسز کرائے جا رہے ہیں. اچھا ہمارے جیسے جو بزرگ ہیں ہم اس پہ بھی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، خوش ہو جائیں، شکر ہے کہیں میری بات نہیں سن رہی تو چلے کسی کے پاس جا کے فارملی سیکھ رہی ہے. ہم اس پہ بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی یہ تو نیا ہی فیشن آ گیا پیسے کمانے کا، پیسے بنانے کا، کہ جی یہ لوگ اتنی فیسیں لے رہے ہیں اور اتنی فیسیں لے کر تو وہ یہی تو بتا رہے ہیں، میں بھی تو گھر میں یہی کہہ رہی تھی، یہ تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے اور اپنی صحت کو بہتر بناتا ہے تو ہم اس کو اس چیز کی گنجائش دے دیں کہ ہاں جاؤ سیکھو. کیونکہ آج کل کے دور میں رہتے ہوئے زندگی اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے کہ کئی دفعہ بچے اپنے والدین سے بھی نہیں کچھ سننا چاہتے. ٹھہراؤ نہیں ہے نا، والدین بھی بیچارے جلدی میں ہیں، تیزی میں ہیں، اور بچے بھی تیزی میں ہیں. تو ہر کوئی تیزی میں سارے کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے کافی زیادہ مسئلے مسائل آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھیں اور یہی اس میں ہمیں سمجھ آئی تھی کہ ایک خاتون کا پرسکون ہونا جب وہ پریگننسی کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے وہ کتنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق جو کی ہے کسی وجہ سے کی ہے، اس پورے پروسیس کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں شوہر کا بھی رول ہم نے دیکھا، فیملی کا بھی رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو سٹریس نہ دیں بلکہ اس میں کمی کی طرف جائیں. جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی یہ بھی کچھ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جن پہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم بات تھوڑی کریں. آپ دیکھیں ہم جو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں نا اس کے لیے ایک جملہ اکثر بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جینیٹک بیماری ہے. مثلاً مجھے بلڈ پریشر کیوں ہو گیا؟ میرے اماں ابا کو بھی تھا، فیملی ہسٹری. ڈاکٹر پوچھتا بھی ہے فیملی ہسٹری. اچھا وہ فیملی ہسٹری ضروری بھی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی ساری بیماریاں اپنے بچوں کو پاس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جتنی زیادہ ہماری بیماریاں ہوں گی ہم اتنی زیادہ جینز میں بہت سٹرونگ طریقے سے وہ بیماریاں آگے دے رہے ہیں، نسلوں کو دے رہے ہیں. کتنی ایک یہ خطرناک بات ہے اور کتنا اس میں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ جینز کا ہے، جینیٹک، کہ آپ کا اگر غصہ ہے، آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، آپ کو انزائٹی ہے، آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کسی طرح کوشش نہیں کی، آپ نے وہ سکل نہیں سیکھے، آپ نے کہا بس دوائی کھا لیتی ہوں اور کیا ضرورت ہے کسی اس کے پاس جانے کی، سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی اور کاؤنسلنگ کرانے کی، یا اللہ وہ تو اتنے پیسے لیتے ہیں اور سال ہر سال بلاتے رہتے ہیں، کون اتنا کام کرے گا، دوائی کھا لو. نیند نہیں آتی، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، دوائی کھا لو. اچھا شوگر ہے تو رس گلے تو نہیں چھوڑنے نا، اب سردیوں میں حلوہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. پتہ ہے میں تو بچپن میں اتنا میٹھا کھاتی ہی نہیں تھی،
اب جیسے جیسے عمر زیادہ ہوئی اور شوگر ہوئی ہے، اللہ اب تو میٹھا اتنا اچھا لگتا ہے، اب تو ہر وقت دل چاہتا ہے میٹھا کھاتی رہوں. اور ہم یہ ساری باتیں بول کے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے جینز کو بیماریوں میں بہت سٹرونگ بنا رہے ہیں، بہت سخت سٹرونگ بنا رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہیں بیٹھ کے کہہ دے کہ نہیں میں ذرا پرہیز کر رہی ہوں، میرے کوئی رزلٹ اچھے نہیں آئے، گلوکوز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا وزن اپنا ٹھیک کریں، اور پھر دل بھی میرا آج کل کمزور ہوا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑے نا، یہ حلوہ تو میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے بنایا تھا، حلوہ دیسی گھی کا پراٹھا تو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، کوئی نہیں آج کھا لیں. اچھا روز آپ کو صبح شام کوئی نہ کوئی گھر میں باہر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں آج آپ کھا لیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سوچے سمجھے بغیر اس پریشر میں آ کے کہ بڑا برا لگے گا میں انکار کروں، ہم وہ ساری بیماریاں اپنی اتنی سٹرونگ کر رہے ہیں کہ جب آگے بچوں میں وہ جا رہی ہیں تو وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں، ہم وہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں سسٹم کو. اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ میٹر آف کنسرن بن چکا ہے، ہم اب اتنی بیماریوں کا لوڈ نہیں سنبھال سکتے. اور یہ بات میں صرف پاکستان کی نہیں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ پوری دنیا میں اس وقت ایسے ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بیماریوں کا لوڈ نہیں سہ سکتے، ہم ان بیماریوں سے نہیں کوپ کر سکتے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے اور کتنی مشکل بات ہے. اچھا اب جینیٹکس کا جانتے ہوئے اتنے ہزار سالوں سے جینز کا تو پتہ چل گیا ہمیں، بہت سالوں سے جی جینیٹکس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بے بسی کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتی، جب تک مجھے احساس ہوا اب وہ وقت تو گزر گیا، اب میری جینز میں جو چیز آنی تھی وہ تو آ گئی. چلیں ایک تو یہ کہ ہم نے آگے نسلوں میں وہ بیماری پاس کر دی، ایک یہ ہے کہ اب ہم بھی ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی بات کہتے ہیں. جن ڈاکٹرز کو ابھی آگے لیٹسٹ ریسرچز نہیں پتا وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اب آپ کو شوگر ہوئی ہے نا، اب یہ شوگر نہیں ٹھیک ہو سکتی، اب آپ کو ساری زندگی اسی شوگر کو مینیج کرنا ہے. دیکھیں اب آپ کو یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوگی، یہ الرجی ہو گئی ہے نا، تو اب ساری زندگی الرجی رہے گی، اب آپ نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں اور وہ کیا ہے، دیکھیں جب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، قرآن میں کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ بھی ہمیں کسی مسئلے کے لیے ہمیں بند گلی میں نہیں کھڑا کیا. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ کیونکہ تم نے گناہ کر لیا نا، تم سے غلطی ہو گئی ہے نا، واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اصلاح کرنا ہے. یہ ہمارا فزیکل ہیلتھ میں بھی ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ میں بھی ہوتا ہے، ایموشنل ہیلتھ میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ درست نہیں ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک آپ کو موت کا فرشتہ نہیں سامنے آ گیا نا، تب تک آپ کے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ جہنم سے جنت کی طرف آ گئے. آپ نے کسی سے معافی مانگ لی، آپ نے حقوق العباد پورے کر لیے، اگلے انسان نے آپ کو معاف کر دیا. چاہے آپ نے ساری زندگی ظلم کیا تھا لیکن آپ کو ایک دم جھٹکا لگا، احساس ہو گیا، آپ نے اس شخص سے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، اور وہ معاف کر دے تو الحمدللہ آپ کی آخرت سمجھ سکتی ہے. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں جو انسان چاہے وقت گزر بھی گیا ہے، پانی سر سے اوپر بھی ہو گیا ہے، پھر بھی وہ فیصلہ کر لے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے لیے راستے بند نہیں کرتے. تو میں ہمیشہ قرآن کی نظر سے میڈیکل سائنسز کو دیکھا کرتی ہوں، اور ہمیشہ میں سوچتی تھی کئی چیزوں میں کہ یہ کیا ہوا کہ اب مجھے اگر ایک بیماری ہوگی ہے تو دیٹس اٹ، اب میں اس مزری میں ہی وقت گزاروں گی. تو یہاں پر ایک کانسیپٹ آ گیا جو آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے، ایپی جینیٹکس. جینیٹکس اور اس کے ساتھ دیکھیں ایپی جینیٹکس. ایپی جینیٹکس کیا ہوتا ہے؟ ایپی جینیٹکس یہ ہوتا ہے جین میں تو آپ کی بیماری آ گئی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ایک سوئچ لگا ہوا ہے، جیسے یہاں ہمارے سامنے لائٹ آن کرنے کا اور باقی چیزوں کا سوئچ لگا ہوا ہے. وہ جو سوئچ ہے نا، وہ اگر ہم آف کر دیں گے کہ بھئی مجھے یہ بیماری آگے نہیں، ایک تو اپنے لیے بھی ٹھیک کرنی ہے، اپنے لائف سٹائل میں بھی ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی اس بیماری کو منیمائز کرنا ہے. اور اگر میں نے شروع میں بیماری کو پکڑ لیا ہے اور میں ایپی جینیٹک کے سوئچ کو آف کر دوں تو یہ آگے نہیں جائے گی، چاہے میرے سارے خاندان میں ہے، نانکوں میں ہے، دادکوں میں ہے، یہ بیماری مجھے تنگ نہیں کرے گی. یہ ہے ایپی جینیٹکس. اور ایپی جینیٹکس کے اوپر آج کل بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے،
اور ایپیجینیٹکس کیا کہتی ہیں؟ ایپیجینیٹکس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی ایک عورت جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ حاملہ ہے، اور اس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ نانکوں دانتوں میں کیا کیا بیماریاں ہیں، اور ابھی اس وقت پریگننسی کے دوران میں کیا کیا فیصلے کر سکتی ہوں جس سے میری جین سٹرونگ ہو جائیں اور آگے میرے بچے کو یہ مسئلے نہ ہوں. پریگننسی کے حساب سے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کے معاملے میں کیا کچھ کرنا ہے. مثلاً میں نے اپنی نیوٹریشن کا کتنا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت کہتی رہوں میں انیمک ہوں، میرا خون کم ہے، ڈاکٹر مجھے بتاتے ہیں میرا خون کم ہے اور میرے میں بہت کمی ہے، بہت ساری وائٹامنس کی، پھل بھی نہیں میں کھاتی، یہ بھی نہیں میں کرتی، اور میں اسی میں پرائیڈ لیتی رہوں. ہمیں نا سیلف پٹی کی بہت عادت ہے نا، ہمیں توجہ نہیں ملتی خواتین کو. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں صحت مند نظر آنا شروع ہو گئی تو پھر مجھے پوچھے گا کون؟ تو میں اگر بیمار نظر آؤں گی نا تو پھر سب پوچھ رہے ہیں. تو ہمیں اسی لیے عادت ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کا ٹرے سجا کر سب کے سامنے جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں السلام علیکم، آپ کو کون سی بیماریاں؟ مجھے یہ بیماریاں. آپ کی کتنی مزری؟ میری کتنی مزری. تو ایپی جینیٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں نہیں، میں اپنی زندگی کی خود ذمہ دار ہوں، اور اگر میں پریگننٹ ہوں، میں اس ایج میں ہوں کہ میرے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو مجھے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. میں کیوں اپنے بچے کو بیماریاں پاس کروں؟ ہمیں یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے، تو نیوٹریشن کا مجھے خیال رکھنا ہے. اگر آپ کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، یعنی پریگننسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے، کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ویسے شوگر نہیں ہے، پریگننسی میں ہو جاتی ہے. اگر ایک پریگننسی میں ہو گئی ہے، اب اس میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے فوراً کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا ہے یا کسی لائف سٹائل میڈیسن کے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. مجھے خود بھی پڑھنا ہے، مجھے واک کرنی ہے، مجھے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی نیند کو ٹھیک کرنا ہے، اور مجھے کوئی ایسا نشہ نہیں کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہے جو میری زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اور کرونک سٹریس سے بچنا ہے. یعنی ہر وقت میرا موڈ خراب نہ رہے. اگر مجھے لگتا ہے میرے شوہر سے ابھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، مجھے میکے سسرال کے کوئی چیلنجز ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں مہنگے کپڑے بناؤں اور فضول بیکار کھانے ریسٹورنٹس کے اتنے مہنگے کھاؤں، میں اسی پیسے کو انویسٹ کروں کہ میں جا کر کوئی کسی ایکسپرٹ کے پاس کوئی پراپر سیشنز لے لوں تاکہ میری صحت بہتر ہو. کل میری کہیں بات ہو رہی تھی کسی جگہ پہ، ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیکل کے بہت سے کورسز، بہت سی پڑھائی بہت مہنگی بھی ہے. تو مجھ سے کسی نے ایسے ہی پوچھا کہ اچھا وہ بھی لائف سٹائل میڈیسن کرنا چاہ رہی تھی جو میں نے کی یہ ڈگری. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت مہنگی ڈگری ہے نا، تو میں اس وجہ سے سوچ رہی ہوں کہ کروں نہ کروں. میں نے کہا دیکھیں آپ ضرور کریں. انہوں نے کہا دیکھیں میں تو ریٹائرڈ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں. تو میں نے کہا میں نے جب یہ ڈگری کی تھی تو میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، اور مجھے کچھ لاکھ روپے چاہیے تھے اس کی فیس دینے کے لیے. تو میں نے کہا میں نے اپنی ایک چوڑی بیچی گولڈ کی، اور اس سے جو وہ پیسے تھے اس سے میں نے وہ انویسٹ کیا اور میں نے یہ ڈگری کی. تو میں نے کہا کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں میں کسی کو گھر میں بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیا تو سارے مجھے کہیں گے تم پاگل ہو، تم نے سونا بیچ دیا، ایسی کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا کورس کرنے کی، یہ تو تم ویسے بھی پڑھ سکتی تھی. لیکن میری وہ استاد جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ یہ تم کام کرو، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، اب تم نے وہ جو ڈگری کی ہے تم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گی، تو اپنے گھر کے اوپر کام کرو گی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کے علاوہ کتنے لوگوں کو تم وہ چیز سکھاؤ گی. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کر نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس طریقے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یا تو کوئی چیز مفت میں مل جائے، یا یہ کہ ہم مسئلوں میں گھیرے رہیں، ہم نے نہیں ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا، اور ہم بیکار بہت سارے جگہوں پہ اپنا وہ پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نیند کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پریگننسی جو ہوتی ہے وہ ایک ونڈو ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنی صحت کے اوپر اچھی طرح کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کی اگلی نسل سنور سکتی ہے صحت کے حساب سے. اس میں فزیکل ہیلتھ بھی ہے، ایموشنل ہیلتھ بھی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے چلے جائیں گے آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کی لیٹس سے کہ اب وہ عمر تو گزر چکی ہے، اب آپ بچہ تو نہیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کی فیملی اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دی ہے، تو اس وقت بھی آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں. آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے بتا دیا ہے اب میں نے یہی دوائیاں کھانی ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ادویات چھوڑ دیں،
آپ ادویات کھائیں لیکن وہ چیزیں لائف سٹائل میں جو امپورٹنٹ ہے، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کی سٹریس کی مینجمنٹ، آپ کے سوشل کنیکشن، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا، سب چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. جیسے ہی آپ یہ سارے فیکٹرز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی شوگر، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کا ویٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ ہیلدی زیادہ نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی جب آپ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا جی آپ کی شوگر تو بہت اچھی آ رہی ہے، اچھا میں یہ دوائی کم کر رہا ہوں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ایک بہت اس کے اوپر تجربے ہو چکے ہوئے ہیں، بہت ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ شوگر جیسی بیماری جو ہے وہ ریورسیبل ہے. صرف آپ نے پکڑنا ہے اس کو، صحیح ٹائم پہ پکڑ لیا، اس کا آپ نے اپنی لائف کو مینیج کیا، آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے. کل رات کو میں ٹریول کر کے آ رہی تھی اور میرے ساتھ ایک خاتون تھی. ویسے تو میں بھی کوئی ایکسرسائز اتنی زیادہ نہیں کرتی ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بہت ہیوی بیگز جو ڈیلی مجھے لانے لے جانے ہیں میں خود پکڑوں، خود اٹھاؤں، اپنی چیزیں خود کیری کروں، بجائے اس کے کہ ہر وقت کسی اور کو کہوں، تاکہ کم از کم میرے مسل سٹرونگ رہیں، کہ ان کے اندر ریزسٹنس ہو، ان کے اندر پاور ہو کہ میں اپنے کام خود کرتی ہوں. تو جب ہم ایروپلین سے اترے تو وہ ہمیں دوسری والی اسٹیئر سے آنا تھا. میرے ساتھ وہیں پہ پیسنجر تھی ایک، مجھے لگ رہا تھا میری عمر کے قریب ہی ہوں گی، لیکن ان سے اپنا وہ ہینڈ کیری نہیں مینیج ہو رہا تھا. تو بہت سی جگہوں پہ میں نے پھر ان کو ہیلپ کیا. اور ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی بزرگ خاتون ہے بیچاری، ان کے لیے مشکل ہے، وہ اپنے اپنے بیگ، ینگسٹرز جا رہے ہیں اپنے اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں who cares، ہم کیوں ان کا اٹھائیں. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا ان خاتون کو کہوں کہ اگر آپ ابھی بھی ایکسرسائز کرنی شروع کر دیں، اگر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کہیں آنا جانا پڑتا ہے، آپ کے بچے ہیں، کبھی آپ ادھر ہیں ادھر ہیں، فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے ٹریول کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈپینڈنسی کے ساتھ آئیں جائیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں ویل چیئر پہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے، کبھی کوئی انسان کو مشکل اور ایسی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. یہ ایپی جینیٹکس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے جینیٹکس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میری جین میں یہ بیماری ہے. آج آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور میں نے نہیں ایکسیپٹ کرنا کہ یہ بیماری میرے ساتھ اب ساری زندگی رہے گی بلکہ بڑھے گی. اپنی آپ ڈائٹ کو ٹھیک کریں، جو میں آپ کو فیکٹرز بتا رہی ہوں وہ ٹھیک کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ریسرچ بتاتی ہے 2 ہفتے میں آپ کی باڈی کے اندر چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. 1 مہینے میں آپ جب لیب ٹیسٹ کروائیں گے ان میں چینج ہوگا. اتنی جلدی ہماری باڈی جو ہے وہ ریکوری کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو وہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ٹھیک ہو. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈفرینٹ ٹیمپرمنٹس بھی دیے ہیں. یہ جو خلق الانسان من صلصال کالفخار جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی کے ٹھیکرے کی طرح جو ہے اس سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا. جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور اختلاف رکھا لوگوں کی زبانوں میں اور لوگوں کے رنگت میں. اور اس میں بہت بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ رشتہ دیکھنے جائیں گے تو گوری لڑکی چاہیے. رنگت اللہ نے بنائی ہے. ہم نے لوگوں کو پاگل کر دیا، لڑکیوں کو باڈی شیمنگ دے دے کے رشتے دیکھتے وقت پاگل کر دیا ہوا ہے. ہم کیوں نہیں یہ سوچتے یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ ہم سیرت تو دیکھتے نہیں ہیں. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مجھے پروفائل بھیج دیتا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا کہ پلیز اگر کوئی رشتہ ہو تو آپ بتا دیں. میں کہاں سے رشتہ بتاؤں؟ ظاہرہ آپ کو اپنے کف کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. لیکن مجھے جو چیز بہت تکلیف دیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے کہیں گے کہ جی وہ ہمیں دیندار چاہیے، پھر دیندار کے ساتھ اگلا جملہ کیا آئے گا؟ پیاری ہو، فیملی سیٹلڈ ہو. یعنی پرفیکٹ پیکیج آپ کو چاہیے. یہ تو اب اے آئی جنریٹ کر سکتا ہے آپ کے لیے. چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں کہ ایسی لڑکی آپ کو جنریٹ کر کے دے دے. لیکن انسان جب ہوں گے وہ تو پیکیج کی طرح آپ کے پاس آئیں گے. بعد میں ہم صورت کے لیے نہیں رو رہے ہوتے، بعد میں ہم سیرت کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، اور صورت ہمیں زہر لگ رہی ہوتی ہے جو ہم نے پوری برادری کو دکھانی ہوتی ہے کہ جی دیکھو جی کیسی بہو ہم لے کر آئے ہیں، کہ کوئی یہ نہ کہے حور پری ہمیں چاہیے اس وقت.
تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبانوں کا اختلاف رکھا ہے، رنگوں کا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں پھیلا دی ہیں پوری دنیا میں، لیکن ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے، اور یہ ڈفرینسز ہمیں کہاں کہاں اور کیسے نظر آتے ہیں؟ پرسنالٹی میں ڈفرینس نظر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں 3-4 بچے ہوں گے، ہر بچہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اچھا، ہمیں جو بہت اچھا لگتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایموشنل سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہوگی، کوئی زیادہ ایموشنل ہوگا، ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے، ہر چیز پہ تم سینسٹیو ہو جاتے ہو، ہر بات پہ تم ایسے بولتے ہو۔ سمجھنا چاہیے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جلدی رونا آ جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے صدمے اور بڑی بڑی باتیں سہ جاتے ہیں۔ اسٹریس رسپانس ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں باتیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم نے بیسک پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔